ہم فرینڈس کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا دوست ٹیچر عمر، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے۔ ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایڈ کا 86668666 جو کوڈ ہے، جو کہ فارن پالیسی آف پاکستان کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ ہمارا اس کے ویڈیو سیریز چل رہی ہے۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور ساتھ میں اپنی پوری فیملی سے اس کو سبسکرائب بھی کرائیں۔ 10 15 20 سبسکرائبر جتنے ہو سکتے ہیں آپ نے کروانے، کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت ایفرٹ لگتی ہے، کافی پہلے لیکچر تیار کرنا پڑتا ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج چیپٹر نمبر 2 کا پہلا لیکچر ہے ویریبل ڈٹرمنٹ، ٹھیک ہے۔ فارن پالیسی میں ہمارے پاس کون سے ویریبل ڈٹرمنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں۔ دی یونائٹڈ اسٹیٹ ڈیسیژن ٹو اسٹاپ ملٹری اسسٹنس ٹو سب کانٹینٹ اپیئر ٹو بی ڈائریکٹڈ اگینسٹ بوتھ کنٹرین فرام واٹ واز کالڈ ایون ہینڈڈ ٹریٹمنٹ، یعنی کہ جب یو ایس نے ملٹری اسسٹنس اسٹاپ کی تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک کنٹری کو افیکٹ کیا، یہ ایک ایون ہینڈڈ ٹریٹمنٹ تھا ایٹ دی ٹائم آف انڈو پاکستان کنفلکٹ 1965۔ جب یہ ارلی ٹریٹمنٹ دس ان ریالٹی ہے تو انجری پاکستان کو ہے، لیکن جب اوور ڈیکیڈ ہم نے ملٹری اکوپمنٹ سوللی فرام یو ایس سے لیا تو پاکستان کو نقصان ہوا۔ اچھا، یہ آرم فورسز کیا ہوگی ہماری؟ امریکن ویپن کو یوز کرنے کے لیے ان کو عادت پڑ چکی تھی۔ ڈیفینس اسٹیبلشمنٹ بھی سیم اسی طریقے پر چل رہی تھی، اور امریکن تھنکنگ پاکستان اور امریکن کی سوچ تھی کہ پاکستان کے پاس یہ اتنا مواد نہیں ہے آرڈننس فیکٹری میں کہ وہ اپنا ایمونیشن یعنی کہ اپنا اسلحہ بنوا لے، اور ریکوائرمنٹ بھی فلفل نہیں کر سکتے، نہ ان کے پاس اپنی اسٹیل مل رہا ہے، نہ فیکٹری ہے، نہ یہ آرمنٹس پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام پاکستان کو ایک سنگل سورس ڈرائیو ہو جائیں گے، جس کی بیس پہ پاکستان اپنا کوئی بھی جان نہیں جیت سکتے۔ یو ایس نے ڈیسیژن پرووکڈ این اپرور ان ڈیسیژن ہوتا ہے انڈیا پہ ایک تھوڑی سی کہتے ہیں اپرور ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ سرٹن اسٹرینجنٹ کنڈیشن میں یو ایس کیا ہو گیا، اگریڈ ٹو پرمٹ دی سیل آف اسپیئر پارٹس آن کیش بیسس ٹو انڈیا، لیکن یو ایس نے کیا کیا بعد میں کچھ ایگریمنٹ میں چینجنگ کی تو اپنا کیش بیسس پر دونوں کنٹریز کو اسپیئر پارٹس دا کے وہ اسپیئر پارٹس لے اور آگے جا کے اپنے ویپنس کو اسمبل کر لیں۔ دی کنسیشن ایڈمیٹبلی ول کوشچن پاکستان ڈیفینس ریکوائرمنٹ فار بریف پیریڈ، یہ پاکستان کے لیے ایک تازہ ہوا کا جھونکے کے طور پر ثابت ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہوا، پاکستان کے پاس کوئی بھی ایڈوانٹیج انڈیا کے پاس نہ رہا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرے، مینٹین دی امریکن ہولڈ فار پاکستان ڈیفینس مشینری، امریکن کا جو ہولڈ تھا پاکستان کی ڈیفینس مشینری پر یہ ثابت ہو چکا تھا۔ یو ایس نے کے جو انٹرسٹ تھے وہ ان نے اپنے فنگر پر رکھے تاکہ جس پر وہ کسی بھی ملٹری اسسٹنس کو ٹرمینیٹ بھی کر لیں اور اس کو ری اسٹیبلش بھی کر لیں۔ یہ اس سے نہ کیا ہوا، ایک ان کا انفلوئنس زیادہ ہوگا، وائٹل فیلڈ ہوگی، لیکن ساتھ میں ساتھ وہ ویلیوبل انفارمیشن بھی لینے سٹارٹ ہو گئے۔ اگر پاکستان کے پاس جلدی نہ کرتا تو اپنے سیکیورٹی میں جو میئرمنٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو یہ مسلمس کے لیے ایک بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے۔ ایون آن آسام بارڈر یا ایسٹ پاکستان میں جو واٹر ریسورسز ہیں یا اسٹرینج اکانومی ہے، یہ ہم نے پھر ایک آزاد کشمیر پر بھی اٹیک ہو سکتا تھا اگر پاکستان کے ویپنس ریڈی نہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ریسورسز کو اسٹرینگل کرنا اکانومی میں ہمارا ایک اہم رول تھا، اسی لیے جو آزاد کشمیر پر اٹیک ہونا کی پاسبلٹی تھی، نہ آسام بارڈر پر بھی ہے پاکستان کے جو واٹر ریسورسز ہیں ایسٹ پاکستان کے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جو اگریشن جی پاکستان اف نیسسری آن دی ریسٹ آف دی پاکستان انٹرنل ڈیسائیڈر اینڈ ایکسٹرنل ڈیفیکلٹی مائٹ ویل بی نیئر میک سچ این اٹیک، جب پاکستان کے اندرونی حالات بھی ناسازگار ہوں گے اور اس طرح کی کنفلکٹ ہوگی تو انڈیا کے پاس ایک سنہرا موقع تھا کہ پاکستان پر اٹیک کرے۔ اگریشن ہیز ناؤ بیکم این اسٹیبلشڈ انسٹرومنٹ فار انڈیا فارن پالیسی، جو اگریشن تھا انڈیا اگریسولی اپنی فارن پالیسی کو ڈپلائی کر رہا تھا، ٹھیک ہے، ایز اے انسٹنٹ کو 6 اوکیجن پر، ٹھیک ہے، سنس ہر انڈیپینڈنس 20 ایئر کو، یعنی کہ 1965 سے پہلے 20 موقع ایسے تھے انڈیا نے جب اگریسو اپنی اپروچ یوز کی تھی۔ اف ملٹری بیلنس از ٹو سوئنگ ان انڈیاز فیور دیر از نو ریزن ٹو سپورٹ دیٹ شی وڈ ہیزیٹیٹ ٹو کمٹ اگریشن فار 7th ٹائم اسٹرائک ایٹ پاکستان ایٹ ہر اینیمی نمبر 1، ٹھیک ہے۔ انڈیا اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ 7th ٹائم کیا تھا اٹیک کر سکتا ہے۔ ٹو ٹرن ناؤ ٹو دی یو ایس other subcontinental objectives, there is sufficient evidence and record to establish that Anglo-American power united India to face the historical threat of Russia to the subcontinent and to the other
کنٹرول آف انڈیا. لیکن جب رشین کنفلکٹ کی طرف آتی ہے، کولڈ وار کا ایرا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایک سفیشینٹ ایویڈنس تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے دونوں سائڈس کو سیکیور کرے، انڈیا کو بھی سیکیور کرے، پاکستان کو بھی. اب دیکھیں جو رشیا کا مین تھا کہ وہ وارم واٹر کی طرف رسائل ہے، وہ پاکستان تھرو دی عربین سی پاسبل تھا، ٹھیک ہے. اگر پاکستان پہ وہ اس کا پاکستان پر انفلوئنس ہو جائے، پاکستان پر قبضہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اب پاکستان کو ویکن بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ افغانستان پر آلموسٹ رشین جو نا جو پولیس تھی ڈپلائی تھی. لیکن جب ہم آتے ہیں انڈیا پرو رشیا تھا. اب اگر پاکستان کو اسلحہ فراہم کرتا ہے، انڈیا رشیا کی طرف چلا جاتا، لیکن اگر پاکستان کو نہ کرتا تو پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا. تو امریکہ نے اپنے انٹرسٹ دونوں رکھے، ٹھیک ہے، انڈین اوشن کو کنٹرول دینے سے بچانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، اور ساتھ دوسرا پاکستان اور انڈیا دونوں کو خوش کرنے کے لیے. یہ امریکہ کی پالیسی تھی تاکہ سب کانٹیننٹ میں امریکہ کے جو رہیں ریسورسز ہیں، امریکہ کے جو ڈفرینٹ ٹائپس آف ہیں، اس کے جو فیکٹر ہیں وہ انٹیکٹ رہیں، ٹھیک ہے. اب ہم اسی وجہ پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکسٹ کیا ہوا. آفٹر انڈیپینڈنس آف دی یونائٹڈ میڈ مینی overture to India, and only when it became clear the Prime Minister Nehru was not prepared to involve India in great power politics and become pawn in the global struggle was Pakistan inveigled into the pact in 1954 and military assistance extended. اب نہرو نے انڈیا یو ایس نے کافی وزٹ کی انڈیا میں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا تھا کہ نہرو نے پوری ورلڈ پالیٹکس میں اپنا جو انفلوئنس دینا چھوڑ دیا تھا. اس نے کہا تھا ہم کسی کے پیادے، پان کا مطلب پیادے نہیں بنیں گے، ہم اپنی فارن پالیسی خود ڈیفائن کریں گے. اسی وجہ سے پاکستان نے 1954 میں ملٹری اسسٹنٹ کی ایکسٹینشن کے لیے ایک معاہدہ کر لی. جب 1962 میں ہول سچویشن چینج ہوئی، یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹارٹ اے گریٹ اپرچونٹی ٹو اسٹیبلش انڈیا اینڈ ون اوور اٹس اسفیئر آف انفلوئنس. لیکن 1962 میں اس سے پہلے پاکستان کی طرف جھکاؤ تھا کس کا؟ یو ایس کا، ٹھیک ہے. لیکن 62 میں حالات ایک دم چینج ہوئے، انڈیا پاکستان کنفلکٹ بہت زیادہ اجاگر ہو گیا. تو پھر کیا تھا کہ پاکستان یو ایس نے بھی ایک موقع جانا جس سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا پہ اپنا روب جما لیں، انڈیا کو اپنی کیمپ میں لے آئیں. In the expectation that it would ultimately be able to lever Pakistan into position of cooperation with India, the US warmly applauded the proposal of joint defense and subsequently made many stern efforts to promote collaboration between India and Pakistan. لیکن US نے کیا کیا تاکہ پاکستان انڈیا میں کوپریشن ہو جائے، اس کے لیے اس نے کافی زیادہ جو نا ایفرٹس کی. اچھا، جب یہ کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں، the result of these change condition، ٹھیک ہے، یو ایس سیز جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ ان ڈفرینٹ لائٹ. وہ جموں کشمیر پر پہلے تو یو این کا جو نا امپیکٹ شو کرتا تھا، لیکن اب کیا تھا کہ وہ اس نے اپنا پھر جو ایک کلیئر سٹانس ہے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، کلیئر سٹانس چھوڑ دیا، اور اس کے بعد اس نے انڈیا اور پاکستان دونوں کو خوش کرنا سٹارٹ کر دیا، ٹھیک ہے. یعنی کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر واز I think so not a core objective of US government. They were very keen to take their interest aligned in India and Pakistan. So they are saying Jammu and Kashmir as another perspective. Okay. جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، یہ یو این کی قرارداد ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یو این کی جو جنرل اسمبلی سے قرارداد پاس ہوگی کہ دے ہیو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، بٹ یو ایس نے اس کو کاؤنٹر کرنا چھوڑ دیا. دیر کین بی نو فیئرر وے ٹو ریزالو سچ ڈسپیوٹ دین ٹو ascertain the wishes of people, but US now regard this problem as an embarrassing obstruction in the realization of its plan to encircle China. لیکن اب کیا تھا کہ یو ایس نے چائنا کو بھی کاؤنٹر کرنا تھا، رشیا کو بھی کرنا، اس لیے وہ جو اس کے پلانس تھے کہ اس کے جموں اینڈ کشمیر میں جو پہلے سیپریٹ انٹیٹی کو یا سیپریٹ نیشن اسٹیٹ کے طور پر اس کو نیشن اسٹیٹ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سیپریٹ
ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو پروف کرتا تھا، اب اس نے چھوڑ دیا. اٹ ہیز ٹو کنسیڈر انڈیا نیڈ ٹو ہولڈ کشمیر ویلی ویل ود اٹس لائنز آف کمیونیکیشن ٹو سینسٹیو ریجن آف لداخ. اب یہ لداخ، جموں کشمیر، ٹھیک ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اب یہ ایسے علاقے ہیں لداخ اگر انڈیا کے کنٹرول سے نکل جائے تو اب چائنا کو جو نا کوئی بھی کیٹر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. اب اس لیے امریکہ نے پہلے رشیا کو انڈین سی عربین سی سے ان لنک کرنے کے لیے اپنی پولیسنگ نے، دوسرا اس کا تھا کیا تھا کہ وہ چائنا کو کیسے ٹیکل کرے. اس کے لیے انہوں نے جو اپنا ایک ویل اسٹیبلش اسٹانس تھا، ٹھیک ہے، اس کو اسٹانس کو اس نے تھوڑا چینج کر دیا، یعنی کہ اس نے اپنی پالیسی چینج کی، ٹھیک ہے. اب اٹ وڈ بی آل پرابیبلٹی ریلیٹ ٹو پیسفل باؤنڈری سیٹلمنٹ پاکستان چائنا. اگر یہ پاکستان کے پاس آ جائے تو باؤنڈری سیٹلمنٹ لداخ انڈیا کا کنفلکٹ ہے، آزاد کشمیر جموں کشمیر پاکستان انڈیا کا کنفلکٹ ہے. اب وہ اگر ریزالو ہو جائے تو وہاں پہ باؤنڈری کنفلکٹ نہیں ہوتا. چائنا بھی اپنی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ لداخ میں اتنی نہیں ڈپلائی کرے گا اس لیول کی، ٹھیک ہے، اور انڈیا پاکستان کا کنفلکٹ بھی آلموسٹ ختم ہو جائے گا. ابھی آپ نے ان کو ڈفرینٹ کیا کرنا ہے، ہیڈنگ میں بنانا ہے، کوئی ہیڈنگ بنا لیں، ٹھیک ہے، 5-6 جو میں بتا رہا ہوں. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، یہ اس طرح آپ بنائیں گے. نہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے ہیڈنگ بنی، وہ انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. واٹس ایپ گروپ میں آپ آ جائیے گا، وہاں پہ گائیڈ کر دیں گے. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے، واٹس ایپ گروپ میں آنا ہے اور آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی. اوکے، یہ ہو جائے تو یہ بارڈر کنفلکٹس ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہو جائے گا، دی یونائٹڈ اسٹیٹ however require not to peace on frontier with China but instead to pin down China military forces from border Manchuria to Ladakh. ٹھیک ہے جی، سیم ہے. یہ امریکن انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے یہ ڈسپیوٹ اگر یہ کنٹینیو کرے، ٹھیک ہے، لارج اوور آل سیٹلمنٹ انڈیا پاکستان میں اگر نہ ہو جائے. دس وڈ پرمٹ ٹینشن، لیکن کیا پاکستان اور انڈیا کا ٹینشن تو رہے گی. یو ایس کو تو صاحب ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. The frontier to continue with greater intensity and with the united military presence. If dispute has to be frozen, the termination of military as assistance to the Pakistan and the resultant military imbalance between India and Pakistan can only help to perpetuate the unjust status quo. اگر یہ ڈسپیوٹ ختم ہو جائے تو پاکستان اور انڈیا میں جو ٹینشن ہی رہے گی، اور جب ٹینشن نہیں رہے گی تو ملٹری اسسٹنس بھی نہیں رہے گی انڈیا اور پاکستان دونوں کو. اب یو ایس کیسے اپنے دیکھیں انٹرسٹ کو لائن کر رہا ہے. آئی تھنک سو یہاں تک آپ کو کلیئر ہو گیا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، ساتھ میں ساتھ اپنے بھی، اپنے فیملی ممبرز، دوستوں سے بھی کروائیں تاکہ ویڈیو بنانے میں یہ کافی ٹائم لگتا ہے. تو یہ چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے، ساتھ میں شیئر کریں، اور اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کو ہم ایڈ کریں گے کس میں، واٹس ایپ گروپ میں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر اپنا.